السلام علیکم ناظرین. ٹیلنٹ کو ضائع کرنے اور لوگوں کی قدر نہ کرنے میں پاکستانی قوم کوئی ثانی نہیں رکھتی. بلوچستان جیسے پسماندہ صوبوں سے تعلق رکھنے والے شاہ زیب رند کی مثال لے لیں، جس نے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنوایا، لیکن حکومت نے اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. پاکستانی فائٹر شاہ زیب رند نے سنگاپور میں ورلڈ کراٹے کمبیٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شاہ زیب رند نے وسائل کی کمی کا رونا رویا، نہ ہی راستے میں آنے والی مشکلات کے باعث ہمت ہاری. شاہ زیب رند نے فائنل میں برازیلین فائٹر برونو ایسس کو ہرایا تھا. اس سے پہلے وہ 5 مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں اور تمام مقابلوں میں ہی فاتح رہے. چیمپئن شپ جیتنے کے بعد شاہ زیب رند کی وطن واپسی کے موقع پر کی گئی تقریر نے دیکھنے اور سننے والوں کو رلا دیا. شاہ زیب رند ایک ایسا چیمپئن ہے جس نے یہ اعزاز مناسب خوراک، جوگرز، کوچنگ، کلب اور دوسری سہولیات کے بغیر حاصل کی. اس نے ذاتی خرچے پر 3 ماہ تک امریکہ میں ٹریننگ کی. اس کا کوئی سپانسر نہیں، لیکن اس کے باوجود شاہ زیب نے ناممکن کو ممکن کرایا. اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، مگر اب منظم طریقے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے شاہ زیب کی کامیابی کا کریڈٹ بٹورنے کی گھناؤنی کوشش اور سازش جاری ہے. ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد اور کریڈٹ کا کوئی مستحق ہے تو اس کا نام ہے شاہ زیب رند. لیکن ہماری موقع پرست حکومتیں اور ان کے خوش آمدید درباری شاہ زیب کو یہ کریڈٹ دینے کے بجائے خود کو یقین دلا رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے یا ہمارا لیڈر نہ ہوتا تو شاہ زیب کبھی بھی یہ نہیں جیت سکتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص ان سب کے بغیر یہاں تک پہنچا. اور یہ پاکستان کے ہر اس نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے جو دن رات وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں. شاہ زیب رند کی کامیابی نے 25 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وسائل کی کمی یا مسائل کی زیادتی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. جسٹ ڈو اٹ. دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی. پاکستان کے پہلے کراٹے کمبیٹ ورلڈ چیمپئن شاہ زیب رند نے اپنا ٹائٹل قوم کے نام کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سپورٹس کا کلچر نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان میں موجود ہے. حکومت نوجوانوں کی سرپرستی کرے. شاہ زیب رند اس سے پہلے امریکہ میں دنیا کے پریمیئر فل کانٹیکٹ اسٹرائکنگ لیگ کراٹے کمبیٹ جیت چکے ہیں. وہ 6 بار کے قومی چیمپئن بھی ہے. ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد شاہ زیب گزشتہ روز کوئٹہ پہنچے، جہاں ان کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود تھے. یہی بے حسی کا وہ قومی رویہ ہے کہ جب شاہ زیب کو ٹریننگ کے لیے پیسے، کوچ اور ویزے کی فیس چاہیے تھی تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تو حکومت اسے سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے میدان میں آ گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شاہ زیب رند سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہے اور آپ جیسے باصلاحیت نوجوان سے ملک کا روشن مستقبل وابستہ ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آپ ترقی کی روشن مثال ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انہیں چیف منسٹر ہاؤس دعوت پر بھی بلایا، لیکن یہاں $1 ملین سوال یہ ہے کہ یہ ریاست، حکومت اور اب سامنے آنے والے بڑے بڑے ترمخان پہلے کہاں تھے؟ دراصل ہم نے صرف کرکٹ کو ہی کھیل سمجھا ہوا ہے اور اسی کھیل پر ہر سال قوم کے اربوں روپے پھونک دیے جاتے ہیں. اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود قومی کرکٹ ٹیم کا حال یہ ہے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسی ٹیمیں پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے چلی جاتی ہے. نام نہاد بڑے بڑے پلیئرز کی پرفارمنس انتہائی ناقص ہے کہ ٹیسٹ ہو، ون ڈے یا پھر T20، ہر ایونٹ میں قومی ٹیم عبرتناک شکستیں دوچار ہے. لیکن پھر بھی انہیں کروڑوں کے سینٹرل کانٹریکٹس مل جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہاکی، اسکواش، سنوکر سمیت درجنوں کھیلوں کو یہاں کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی. ہر بار اولمپکس میں درجنوں کیٹیگریز ہوتی ہے، لیکن آفرین ہے ہماری اولمپکس ایسوسی ایشن اور اسپورٹس بورڈ پر کہ ہمارے صرف 4-5 لوگ خانہ پری کے لیے ایونٹ میں بھیج دیے جاتے ہیں.
40 سال بعد اولمپکس میں ارشد ندیم نے پاکستان کو جیولین تھرو میں میڈل دلوایا۔ آپ کمال دیکھیں کہ ارشد ندیم سے پہلے اس ملک میں کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ جیولین تھرو کوئی کھیل بھی ہوتا ہے۔ پیرس پچھلے مہینے ہونے والے اولمپکس مقابلوں میں امریکہ نے 126 میڈل حاصل کیے، جس میں 40 گولڈ میڈلز بھی شامل ہے۔ صرف ایک امریکی ایتھلیٹ سمون بائلز نے، جس کا قد 4 فٹ 8 انچ ہے، اس نے 11 میڈلز اپنے نام کیے۔ لیکن آپ کمال دیکھیں کہ وہاں ایک سسٹم ہے، جو بھی کوئی گولڈ میڈل جیتتا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک مخصوص انعامی رقم رکھی گئی ہوتی ہے جو دے دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا تو پوری قوم نے اس پر خزانے کے منہ کھول دیے۔ اربوں روپے ارشد ندیم کو دینے گئے۔ بلا شبہ ارشد ندیم نے انتہائی مشکل حالات، غربت اور ٹریننگ کی سہولتوں کے بغیر گولڈ میڈل لے کر کمال کر دیا۔ یہ اس شخص کا کریڈٹ ہے اور دنیا کا کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا، کیا یہ سب نارمل تھا؟ حکومت اور قوم نے مل کر سیلیبریشنز کے ذریعے اس شخص کی مت مار کر رکھ دی۔ لوگ چیک اٹھا کر آتے رہے اور ارشد ندیم چیک لے کر ان کے ساتھ تصویریں بنواتے رہے۔ اب وہ چیک وصول کرنے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ ARY کے پروگرام میں اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے اپنے سسر سے بھی شکوہ کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ سسر گائے کے بجائے چند ایکڑ اراضی دے دیتے۔ یہ الفاظ ارشد ندیم کے مائنڈ سیٹ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس قدر عادی ہو گیا ہے، اپنے ہر ملاقاتی سے چیک، نقد انعام یا پلاٹ کی توقع لگا کر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ ہر فون کو انعام سمجھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور چین میں ایسے 40 اور جاپان اور آسٹریلیا میں 18 اور 20 کھلاڑی ہیں اور یہ تمام لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ارشد ندیم کو نارمل کیوں نہیں رہنے دیا اور کیا یہ اب ایک نارمل زندگی گزار سکے گا؟ دوسرا سوال، ارشد ندیم بے شک ایک باکمال انسان ہے۔ اس نے 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ ہم نے آخری بار 1984 میں ہاکی میں اولمپکس اور گولڈ میڈل لیا تھا، لیکن یہ سارے ایک بندے کا کارنامہ ہے، جبکہ ملک میں 100 کے قریب سپورٹس آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ قوم ان پر اربوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ان کے پاس ایکڑوں پر پہلے کمپلیکسز ہے۔ آپ ان کے بجٹ اور مراعات دیکھیں اور ان کے ملازمین اور کنسلٹنٹ کی تعداد دیکھیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے ان 40 برسوں میں کیا کیا ہے۔ ہم نے پیرس اولمپکس میں صرف ایک میڈل لیا، جبکہ ہمارے 40 کھلاڑی اور آفیشلز پیرس گئے۔ کیا ان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ٹریول، ہوٹلز اور خوراک اور TADA پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟ کیا ان سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے ملک کے تمام سپورٹس آرگنائزیشن اور پچھلے 40 برسوں میں کتنے ارب روپے خرچ ہوئے؟ ان اخراجات کے بعد یہ ایک بھی میڈل کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ اور اگر ہم نے میڈل نہیں لینا تھا تو پھر ان آرگنائزیشنز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ پیسے، توانائی اور وقت کا ضیاع نہیں؟ اور تیسرا سوال، کیا یہ حقیقت نہیں پاکستان کی تمام سپورٹس آرگنائزیشن، بورڈز اور وزارت ارشد ندیم کے پیچھے پناہ لے رہی ہے؟ یہ ارشد ندیم زندہ باد کے نعرے لگا کر یا اس کے اعزاز میں تقریبات منعقد کر کے قوم کی توجہ اپنی ناقص کارکردگی سے ہٹا رہی ہے؟ اور کیا حکومت بھی ارشد ندیم کو بار بار بلا کر اپنی نالائقی پر پردہ نہیں ڈال رہی؟ یہ عوام کی عوامی مسائل سے توجہ نہیں ہٹا رہی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا وزیر اعظم ارشد ندیم کی کامیابی پر ایک تحقیقاتی کمیشن بناتے اور سپورٹس کے تمام اعلیٰ عہدیداروں سے پوچھتے تم نے وقت پر ارشد ندیم کی سپورٹ کیوں نہیں کی تھی؟ یہ شخص جیولنگ کی ٹریننگ اور باقاعدہ سینٹر کے باوجود گولڈ میڈل تک کیسے پہنچ گیا؟ اور تم اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود کانسی کا ایک تمغہ بھی کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ دوستو، اب ہم چلتے ہیں پھر سے شاہزیب رند کی طرف، جس نے اپنے بلبوتے پر پاکستان کو ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن بنوا دیا۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو شاہزیب نے جس طرح اپنی داستان سنائی کہ وہ کیسے لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود اپنی محنت، لگن اور حوصلے، جوش، جذبے، ولولے کے بلبوتے پر جاننے والوں سے پیسے مانگ کر ایونٹس میں شرکت کے لیے جاتا رہا۔ شاہزیب کا کہنا تھا کہ کوئٹہ پہنچنے پر بہت خوشی ہوئی، جبکہ اسلام آباد پہنچنے پر استقبال دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔
انہوں نے اپنا ٹائٹل قوم کے نام کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مد مقابل دنیا کا سب سے بڑا فائٹر تھا۔ شروع میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر گیم میں میری واپسی ہوئی اور حریف فائٹر کو پہلی بار مجھ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی حکومت کا شاہ زیب سے متعلق رویہ بھی انتہائی افسوسناک اور بے حسی پر مبنی رہا۔ بلا شبہ ارشد ندیم نے میڈل جیتا، اسی طرح شاہ زیب نے بھی ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا، لیکن حکومت اور ریاست نے شاہ زیب رند کو ارشد ندیم جیسا پروٹوکول اور سہولیات کیوں نہیں دی؟ کیا واقعی اس کی وجہ ڈومیسائل کا فرق ہے؟ اگر شاہ زیب رند بھی میاں چنو قصور خانیوال گجرات یا گجراوالا سے ہوتا تو اسے ایسا ہی پروٹوکول اور اتنے ہی انعامات ملتے۔ ویسے کسی بھی سپورٹس مین پر کوئی ایونٹ جیتنے کے بعد پیسوں کی بارش کر دینا سراسر ناانصافی ہے۔ ماضی میں اس رویوں نے کرکٹرز کے دماغ خراب کیے۔ اس کے بعد ارشد ندیم کے کیس میں بھی یہی ہوا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ شاہ زیب رند کو چھوٹا سا گھر، گاڑی اور تاحیات تنخواہ دے دے، اس کے نام پر ایک فنڈ بنائے، گورنمنٹ تاجر سرمایہ کار اس فنڈ میں رقم جمع کروائے، صوبائی حکومت کوئٹہ میں شاہ زیب رند کو زمین دے، وہاں وہ عالمی سطح کی سہولیات سے آراستہ کراٹے کلب بنائے اور بچوں کو ٹریننگ دے کر آرمی یونٹس یا آرمی ایونٹس کے لیے تیار کرے، ورنہ پھر ہمیں اگلے گولڈ میڈل کے لیے 40 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔